بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذاریات ذروا فالحاملات وقرا فالجاریات یسرا۔ سورہ ذاریات کا آغاز ہو رہا ہے۔ سورہ ذاریات بھی مکی صورت ہے اور یہ بھی سورہ قاف کے قریب کے زمانے میں نازل ہوئی ہے۔ اس کا مضمون بھی اس پر دلالت کرتا ہے۔ اس کا موضوع بھی سورہ قاف کی طرح آخرت ہے اور ساتھ ہی ساتھ توحید کی بات بھی اس میں کی گئی ہے، اور یہ بھی بتایا گیا ہے جو کہ ابتدائی صورتوں کا خاصہ ہے کہ جن قوموں نے انبیاء کی بات نہ مانی ان کا انجام کیا ہوا، اور اگر اب بھی اسی بات کو دہرایا جائے تو پھر یہی صورتحال سامنے آ سکتی ہے۔ آخرت کے حوالے سے چھوٹے چھوٹے فکروں میں پرمغز باتیں کہہ کر، پرمانی باتیں کہہ کر لوگوں کو اس طرف متوجہ کیا گیا ہے، اور ایک اصولی بات یہ بتائی کہ اگر عقیدہ علم پر مبنی نہ ہو تو پھر وہ درست نہیں ہو سکتا۔ عقیدہ ظن اور گمان کی بنیاد پر نہیں چلے گا، اور ہمارے پاس کوئی ایسا علم نہیں ہے وحی کے علم کو چھوڑ کر کہ جسے علم کہا جا سکے، جو ان حوالوں سے ما بعد الطبیعیات، جو چیزیں انسان کے محسوسات سے باہر ہیں، جو اس عالم سے ماورا حقیقتیں ہیں، ان کے بارے میں کوئی علم فراہم ہوتا ہو تو ایسا نہیں ہے۔ اس کا صرف ایک ہی ذریعہ ہے، اور وہ ذریعہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور وہ انبیاء کے ذریعے سے اس کام کو انجام دیتا ہے۔ تو یہ بات بتائی گئی ہے کہ صحیح رائے قائم کرنے کا بس ایک ہی راستہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ انسان کو آخرت کے متعلق جو علم اللہ کی طرف سے اس کا نبی دے رہا ہے اس پر وہ سنجیدگی کے ساتھ غور کرے، زمین و آسمان کے نظام اور اس کے اندر جو چیزیں موجود ہیں ان کو اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھے کہ وہ اس کے یعنی جو علم رسول کی طرف سے آ رہا ہے اس کے صحیح ہونے کی طرف شہادت اس کے حوالے سے وہ دے رہی ہوتی ہیں۔ پھر اسی میں وہ آیت بھی ہے جس میں بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، دوسروں کی بندگی کے لیے پیدا نہیں کیا ہے۔ انبیاء نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کہی گئی ہے کہ بہرحال آپ دعوت و تذکیر کا کام جاری رکھیں، یہ ایمان لانے والوں کے لیے نافع ہے، اگر کوئی اس کو مان کر نہ دے تب بھی۔ سورت کا آغاز کرتے ہیں۔ والذاریات ذروا، قسم ہے ان ہواؤں کی جو گرد اڑانے والی ہیں، فالحاملات وقرا، پھر پانی سے لدے ہوئے بادل اٹھانے والی ہیں، فالجاریات یسرا، پھر سبک رفتاری کے ساتھ چلنے والی ہیں، فالمقسمات امرا، پھر ایک بڑے کام یعنی بارش کی تقسیم کرنے والی ہیں۔ یہ چار آیتیں ایک ہی مضمون کے حوالے سے ہمارے سامنے آ رہی ہیں۔ گو کہ دو آیتیں پہلی جو ہیں والذاریات ذروا فالحاملات وقرا، قسم ان ہواؤں کی جو گرد اڑانے والی ہیں، پھر پانی سے لدے ہوئے بادل اٹھانے والی ہیں، ان کے معاملے میں تو متفق علیہ بات ہے، تفسیر مفسرین جو بیان کرتے ہیں، لیکن اس کے بعد جو دو مزید ہیں جسے ہم نے تو ایک ہی ساتھ رکھا ہے اس وقت ترجمے میں، اس لیے کہ یہ سیاق و سباق کے اعتبار سے سلسلہ کلام سے زیادہ مناسبت رکھنے والی بات ہے جو اس میں آ رہی ہے۔ البتہ چند مفسرین اس سے علاوہ بھی بات کرتے ہیں، یعنی انہوں نے الجاریات یسرا کا ترجمہ جو ہے وہ سبک رفتاری کے ساتھ چلنے والی کشتیاں بھی لیا ہے، یعنی یہ بات کی ہے، اور مقسمات امرا سے مراد وہ فرشتے لیے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق
اس کی مخلوقات کی کے اندر جو اس کے اللہ نے مقرر کر دیے ہیں جو چیزیں ان کے نصیب میں ان کے تقدیر کے حوالے سے وہ تقسیم کرتے ہیں. تو یہ بات اس اعتبار سے بھی بیان کی گئی ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ دوسری تفسیر بھی موجود ہے اور وہ زیادہ مناسبت رکھتی ہے معنی کے اعتبار سے. تو بہرحال اس میں کوئی فرق ایسا واقع نہیں ہوتا ہے. تو اس میں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ یہ چیز جو تم دیکھتے ہو جو کائنات میں تمہارے سامنے، یعنی اس کو سامنے رکھتے ہوئے اگلی بات کو دیکھو. یعنی یہاں پر جو اس کو ایک دلیل کے طور پر سامنے رکھا گیا ہے، ایک دلیل کے طور پر اس کو بیان کیا گیا ہے کہ یہ سارا نظام جو تمہارے سامنے بارش کا ہے اور بارش کے اس نظام کے ذریعے سے تمہارے بہت سارے کام جو ہیں وہ بنائے جا رہے ہیں. تو اب اس کو دیکھتے ہوئے آگے والی بات، تو اس کو دلیل بنائے گا کس بات پر؟ انما توعدون لصادق. حق یہ ہے کہ جس چیز کا تمہیں خوف دلایا جا رہا ہے وہ سچی ہے. انما توعدون لصادق، جو وعید تمہاری طرف آ رہی ہے وہ سچی ہے، وہ بات جو ہے درست ہے. اور اس کے لیے دلیل اس بات کو بنایا گیا ہے جو بات پیچھے ہو رہی ہے. پھر ایک بات اور اگلی آیت بھی ساتھ لے لیجئے، وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ. جس چیز کا تمہیں خوف دلایا جا رہا ہے وہ سچی ہے کہ بات کہا، اور جزائے اعمال ضرور پیش آنی ہے. وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ، اور جزائے اعمال ضرور پیش آنی ہے. تو یہ بات جس چیز کا خوف دلایا جا رہا تھا وہ کیا تھی؟ وہ یہی تھی کہ جزائے اعمال پیش آنی، یعنی آخرت کا تصور، آخرت کی بات کہ آدمی کو دوسرے عالم میں یعنی آخرت میں مرنے کے بعد پھر دوبارہ زندہ کیا جانا اور پھر آخرت میں اس کا کھڑا کیا جانا اور پھر وہاں پر جزائے اعمال. تو جزائے اعمال کہہ کر پوری بات ہو گئی. یعنی اصل مقصد آخرت کا کیا ہے، آخرت کیوں ہے، کس لیے ہے؟ تاکہ لوگوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دیا جائے، ان کے اعمال کی جزا انہیں ملے. یہ مقصد ہے آخرت کا. تو اللہ تعالیٰ نے اسی کو بیان کر کے بات کی ہے. تو اس میں یہ بات بتا دی گئی کہ جو قسم کھائی گئی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان ہواؤں کی قسم کھائی ہے، تو اس اعتبار سے کہ یہ جو بے نظیر نظم باقاعدگی کے ساتھ بارش کا یہ عظیم الشان ضابطہ تمہاری آنکھوں کے سامنے چل رہا ہے، اور جو حکمت اور مصلحتیں اس میں صریح طور پر تمہیں کار فرما نظر آتی ہیں، وہ اس بات پر گواہی دے رہی ہیں کہ یہ دنیا کوئی بے مقصد اور بے معنی گھروندہ نہیں، اس میں لاکھوں کروڑوں برس سے ایک بہت بڑا کھیل یوں ہی بس الل ٹپ چلا جا رہا ہے. بارش برستی ہے، ہوتی ہے، اور بارش کا برسنا یہ ایسے نہیں ہے. بارش کا برسنے کا معاملہ تو جیسے یہ کہا کہ یہ جو وزاریات ذروا ایک قسم کی ہوا ہے جو گرد و غبار اڑانے والی، اور فالحاملات وقرا یہ وہ ہوائیں ہیں کہ جو پانی سے لدے ہوئے بادل اٹھاتی ہیں. یعنی جب یہ سورج کی کرنیں، سورج کی تپش جب ان آبی بخارات کو یعنی اس کو جو پانی کو آبی بخارات میں تبدیل کرتی ہے تو یہ ہوائیں اسے اٹھا کر اپنے اندر یعنی اسے جمع کر کے اور ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچاتی ہیں. یعنی ایک پورا نظام ہے اس کے ساتھ کیا کام کیا جا رہا ہے. تو یہ جو سارا کام سارا نظام چل رہا ہے کہ سورج کے ذریعے سے، سورج کی تپش، سورج کی گرمی سے، اس کے شعاؤں کے ذریعے سے ان آبی بخارات کا بننا، پھر ہواؤں کا اسے اٹھانا اور پھر اسے لے کر جانا اور پھر اسے مختلف جگہوں پر تقسیم کر دینا اور پھر اس کا واپس بارش کی شکل میں، پانی کی شکل میں دوبارہ واپس آ جانا. یعنی سارے معاملات جو ہیں دیکھنے، سوچنے، سمجھنے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے اور مسلسل ہو رہا ہے، تسلسل کے ساتھ یہ عمل جاری ہے. اگر یہ عمل رک جائے تو انسانی زندگی ختم ہو جائے. اگر یہ عمل رک جائے یعنی بارش کا عمل رک جائے، کسی زمانے میں رک جائے، کسی جگہ پر رک جائے، یعنی اگر یہ ایسا ہو جائے کہ پتہ چلا کہ صاحب 100 سال کے لیے بارش رک گئی تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ زمین پر زندگی ختم ہو جائے گی. یعنی معاملہ اس اعتبار سے ہوگا. 100 سال تو بڑی بات ہے، یعنی کچھ ہی عرصے کے اندر چند سال بھی اللہ تعالیٰ جب ایسا معاملہ کر دیتے ہیں کسی ایک جگہ پر، سب جگہ نہیں، پوری زمین پر نہیں ہو رہا ہوتا ایسا کہ قید ساری زمین پر آ گیا، کسی ایک خطے میں بھی آ جائے تو صورتحال کیا بن جاتی ہے، کتنی پریشانی لاحق ہوتی ہے. تو غرض یہ کہ سارا نظام جو اللہ نے بنایا ہے یہ ایک مقصد کے لیے بنایا ہے. تو اس میں دلیل ہے. تو یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ جب اللہ رب العالمین نے یہ کام سب ایک نظام، ایک سسٹم کے تحت چل رہا ہے، تو انسان جیسی مخلوق جس کو اللہ نے عقل دی، شعور دیا، تمیز و تصرف کے اختیارات دیے، اور پھر اس میں نیکی و بدی کی اخلاقی حس بھی پیدا کر دی، اسے اچھے برے صحیح غلط کاموں کی تمیز بھی اسے اللہ تعالیٰ نے عطا کی، اور پھر ان کے مواقع بھی اس کے سامنے رکھ دیے، پھر اس کی مرضی جو راستہ چاہے وہ اختیار کرے. تو کیا اسے ایسے ہی خامخواہ
یعنی اگر اس کا کوئی مواخذہ نہ ہو، اگر اچھے کام کا اچھا نتیجہ اور برے کام کا برا نتیجہ نہ ہو، جیسا کہ دنیا میں تو ہر اچھے کام کا اچھا نتیجہ سامنے نہیں آتا ہے، بہت سے کام انسان نیک اچھے کرتا ہے لیکن نتیجہ اس کا سامنے نہیں آتا ہے، بلکہ الٹا اسے الزام ملتا ہے، اسے الٹا اس کے ساتھ جو زیادتیاں ہو رہی ہوتی ہیں، اور جو برے کام کرنے والے ہیں، زیادتیاں اور ظلم کرنے والے ہیں، انہیں اس کا بدلہ نہیں ملا کرتا ہے دنیا کے اندر۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے اور دنیا کے اندر پھلتے پھولتے بظاہر نظر آ رہے ہوتے ہیں، تو پھر کیا مطلب ہوا اس کا؟ دنیا تو وہ نظام نہیں ہے کہ جہاں ہر عمل کا بدلہ اسی طرح سے جیسا ہونا چاہیے ویسا سامنے آ رہا ہو، بلکہ بعض اوقات بالکل برعکس نتائج سامنے آ رہے ہوتے ہیں۔ ظالموں کا ظلم بڑھتا پھلتا پھولتا نظر آتا ہے اور مظلوموں کی کوئی داد رسی کرنے والا نہیں ہوتا ہے۔ نیکی اور بھلائی کے کاموں کے کرنے والے جو ہیں وہ دنیا کے اندر ہی متون کیے جا رہے ہوتے ہیں، ظلم ہو رہا ہوتا ہے، کوئی نتیجہ سامنے نہیں آ رہا ہے۔ تو بالآخر کوئی جگہ تو ایسی ہونی چاہیے، یعنی انسانی عقل جو ہے اس پر اسے سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ اگر ایسا نہیں ہے تو سب بیکار ہے، الٹا فضول یہ کام ہو رہا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ جس نے ساری کائنات کو اس طرح سے بامقصد بنایا، اس نے ہر چیز کے اندر حکمت رکھی، تو انسان جیسی مخلوق کو بے مقصد پیدا کر دیا، اس کے حوالے سے کوئی ذمہ داری نہیں، اس کے حوالے سے کوئی اللہ تعالیٰ کا منصوبہ نہیں ہے۔ تو یہ بات کہ آدمی سوچے سمجھے تو اسے بات سمجھ میں آتی کہ ایسا نہیں ہو سکتا، یعنی ایک حکیم اللہ رب العالمین کی ذات وہ ایسا بے مقصد کام نہیں کر سکتی۔ اسی لیے جب انسان غور کرتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے رب تو نے کوئی چیز بھی بے مقصد نہیں بنائی ہے۔ تو جب کوئی چیز بھی نہیں بنائی تو ہمیں بھی نہیں بنایا، یعنی اصل تو انسان ہی ہے۔ جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے سامنے یہ بات آتی ہے کہ کائنات کا یہ سارا نظام، اس کا بنیاد یعنی اس کا محور کون ہے؟ انسان ہے۔ انسان کے لیے یہ سارا کام جو ہے وہ انجام پا رہا ہوتا ہے۔ تو اس اعتبار سے بتا دیا کہ یہ جو معاملات ہیں یہ اسی حوالے سے ہیں کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے سامنے رکھی مثال، تو اس کو دلیل بنایا، دلیل ٹھہرایا قسم کے ذریعے سے کہ یہ چیز جس کا تمہیں خوف دلایا جا رہا ہے، یعنی آخرت کی بات یہ سچی ہے اور جزائے اعمال ضرور پیش آنی ہے، یعنی آخرت میں تمہارا محاسبہ ہوگا اور تمہیں اپنے عمل کا حساب دینا ہوگا۔ پھر فرمایا وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ إِنَّكُمْ لَفِي قَوْلٍ مُخْتَلِفٍ، قسم ہے متفرق شکل والے آسمان کی، آخرت میں تمہاری بات ایک دوسرے سے مختلف ہے۔ یہ جو حبک کا لفظ استعمال ہوا ہے ذات الحبک اس کے آسمان کے بارے میں، تو حبک ویسے راستوں کو بھی کہتے ہیں، ان لہروں کو بھی کہتے ہیں جو ہوا کے چلنے سے ریگستان میں یا سمندر کے اندر جو ہے ٹھہرے پانی میں پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو اس اعتبار سے اس کی بات، اور آسمان کو جو کہا کہ آسمان میں ایسے بادل ہوتے ہیں جو اپنی شکلیں بدلتے رہتے ہیں، کبھی ایک طرح سے نہیں ہوتے، ایک ہی قسم کے نہیں ہوتے، تو یہ کوئی شکل قائم نہیں رہتی ہے۔ تو اس طرح سے اس کو اس بنیادی اس مثال کے حوالے سے بتایا کہ ایسے ہی جیسے تم یہ دیکھتے ہو کہ اس میں شکلیں بدلتی رہتی ہیں، تمہاری رائے بھی بدلتی رہتی ہے، تمہاری رائے کی بھی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ یعنی اگر بادل تو کوئی شکل نہیں ہے، یعنی بادل کا جو معاملہ ہے آسمان کے اندر وہ کیا ہے کہ بس کبھی کسی طرح کبھی کسی طرح، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ تو یہ انسان کا معاملہ، اس کی سوچ کا معاملہ، اس کی عقل کا معاملہ، اس کی شعور کا معاملہ، یہ تو مستحکم ہے، محکم ہے۔ اگر کوئی بات سوچ سمجھ کے کہی جائے گی تو پھر بات درست ہوگی، اس پر آدمی قائم رہے گا۔ لیکن کوئی بات الل ٹپ کہہ دی جائے، ایک انہوں نے کہہ دی، ایک اس نے کہہ دی، ایک اس نے کہہ دی، ایک اس نے کہہ دی، تو عجیب عجیب قسم کی باتیں، عجیب عجیب قسم کے جو ہے نظریات، تو یہ عقیدہ نہیں بن سکتے۔ تو یہ معاملہ اس اعتبار سے سامنے آ رہا ہے کہ تم جو آخرت کے معاملے میں یہ بھانت بھانت کی بولیاں بول رہے ہو اور ہر ایک کی بات دوسرے سے مختلف ہے، یعنی کوئی کہتا ہے کہ یہ دنیا ازلی ابدی ایسی چلتی رہی، ختم کبھی نہیں ہوگی، کوئی کہتا ہے نہیں اسے ختم ہونا ہے، یعنی جو آج سائنس اور یہ سب کہہ رہے ہیں، تو بہت سے لوگ کہتے ہیں نہیں اسے ایک وقت ہے اس کا ختم ہو جائے گی، یہ کہہ رہے ہوتے ہیں۔ تو کوئی کہتا ہے کہ بس ختم ہو گئی، سب مٹ جائے گا، نظام عادی سے ختم ہو جائے گا۔ کوئی یہ کہتا ہے کہ یہ چیز جو ہے دوبارہ سے، اصل جو تناسخ کا عقیدہ ہے، انسان مرتا ہے پھر دوبارہ سے پیدا کر دیا جاتا ہے، یعنی اسی دنیا میں جنم لیتا ہے اپنے عمل کے اعتبار سے۔ کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی یعنی دسیوں قسم کے باتیں ہیں جو لوگ اس حوالے سے بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ یعنی ایک عقیدہ آخرت جو اسلام کا ہے، اس کے مقابلے میں زندگی اور زندگی ماں بعد کے جو تصورات ہیں ان کے بارے میں اگر آپ غور کریں دنیا کے انسان کے حوالے سے، تو آپ کو کتنے باتیں ملیں گی، کتنے نظریات سامنے آئیں گے جنہیں لوگوں نے عقیدے کی حیثیت دے رکھی ہے۔ بھائی ایک نظریہ تو پیش کیا جاتا ہے، صحیح بھی ہو سکتا ہے غلط بھی ہو سکتا ہے۔ عقیدہ کیا ہوتا ہے؟ اس میں پختگی ہوتی ہے،
عقیدہ جو ہے وہ علم کی بنیاد پر ہونا چاہیے، عقیدہ قیاس اور گمان کی بنیاد پر نہیں ہونا چاہیے۔ اگر عقیدہ قیاس اور گمان کی بنیاد پر ہوا تو پھر وہ عقیدہ ایسا ہی ہوگا کہ اس پر نقصان بھی ہو سکتا ہے، یعنی وہ غلط بھی ہو سکتا ہے۔ تو صرف اس کے لیے جو ہمارے پاس ذریعہ، اس سے پہلے بات ہوئی وہ یہی ہے کہ ہمارے پاس جو علم کا ذریعہ ہے، مابعد الطبیعیات جو ہمارے اس سے باہر ہیں، ہمارے علم اور عقل اور ہمارے حواس سے، ان سب کے معاملے میں وہ علم جو اللہ تعالیٰ نے رسول کے ذریعے سے دیا وہ ہمارے لیے رہنمائی کا ذریعہ ہے، اور وہ دلائل جو کائنات میں ہمیں نظر آتے ہیں اور جو باتیں وہ بتا رہے ہوتے ہیں ان کو عقل کے مطابق سوچ کے آدمی سمجھتا ہے کہ یہی بات درست ہے، اور وہ علم ہوتا ہے۔ یعنی ہمیں تو صرف ان کی سچائی کو دیکھنا ہوتا ہے، ورنہ وہ تو بتا رہے، رسول یہ بتا رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ یہ اندازہ ہے، یہ گمان ہے، یہ حقیقی یقینی علم ہے جو اللہ کی طرف سے رسول کے پاس آتا ہے۔ اگر ہر انسان کے پاس یہ علم آئے تو پھر اس کی آزمائش ہی ختم ہو جائے۔ جب آپ کے پاس بھی ایک فرشتہ آ کے بتایا، میرے پاس بھی ایک فرشتہ آ کے بتایا، پھر نہ ماننے کا کیا سوال پیدا ہوتا ہے؟ یعنی یہ تو آزمائش تو جب ہی ہے نا کہ فرشتہ تو ایک ہی کے پاس آیا، اب اس کی شخصیت کو دیکھ کر، اس کی بات کو سن کر، اس کے سارے معاملے کو دیکھ کر پھر آدمی عقل سے کام لے کر ہی کام کو پہچانتا ہے، اور پھر اس اعتبار سے پھر وہ کشمکش، میدان، مراحل، وہ سارے کے سارے جو دنیا میں آزمائش کی باتیں تو غرض یہ کہ یہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتا دی کہ تمہاری رائے جو ہے مختلف ہے۔ یؤفک عنہ من افک، اس سے وہی برگشتہ ہوتا ہے جو حق سے پھرا ہوا ہے۔ یعنی یہ جو اس اصل حقیقت ہے، اس سے جو روگردانی کرتا ہے، اسے پھر جاتا ہے، تو وہی ہے کہ جو حق سے پھرا ہوا ہے وہ اس سے برگشتہ ہے۔ قتل الخراصون، قتل الخراصون الذین هم فی غمرۃ ساہون یسألون ایان یوم الدین، مارے گئے قیاس و گمان سے حکم لگانے والے جو جہالت میں غرق اور غفلت میں مدہوش ہیں، پوچھتے ہیں آخر وہ روز جزا کب آئے گا۔ یسألون ایان یوم الدین، یہ پوچھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قتل الخراصون، مارے گئے کون؟ خراصون، قیاس و گمان سے حکم لگانے والے۔ ابھی بات ہو رہی تھی نا کہ قیاس و گمان پر جن لوگوں نے اپنے سارے اعتقاد کی عمارت کھڑی کر دی، تو پھر ان کا معاملہ کیا ہے؟ ایک ایسی چیز پر انہوں نے اپنے عقیدے کی بنیاد رکھی کہ جس کے درست ہونے کی کوئی دلیل ان کے پاس نہیں ہے، کوئی ان کے پاس کا علم نہیں ہے، ایک گمان ہے، ایک وہم ہے۔ اور جیسے عرض کیا گیا کہ عام حالات کے اندر، عام زندگی کے معاملات میں تو ہم قیاس کر سکتے ہیں، اس معاملے پر اس معاملے کو قیاس کیا جاتا ہے۔ جیسے ایک فن بھی ہے نا قیاس کا، کہ کوئی ایک حکم ہو جس کا حکم ہمیں نہیں مل رہا تو اس جیسی کسی بات کا حکم سے دیکھ کے قیاس کر لیتے ہیں، اس سے اس پر قیاس کرتے ہیں۔ لیکن وہ ایسے معاملات ہیں جن کے متبادل موجود ہیں، اس پر قیاس کیا جا سکے، بھائی اس کا قیاس کرنے کا کوئی سوال ہی نہیں ہے۔ اللہ پر قیاس کیسے کریں گے؟ یعنی اللہ تو واحد ذات ہے جو ہماری نظروں سے پوشیدہ ہے۔ یعنی بات کر رہے تھے نا خشی الرحمن بالغیب، رحمان سے ڈرتے ہیں غیب میں، یعنی اس کے غیب میں رہتے ہوئے کہ رحمان جو ہے ہمارے سامنے نہیں ہے، اللہ رب العالمین کی ذات غیب میں، لیکن اس پر ایمان بھی ہے اور اس کی خشیت بھی دل میں موجود ہے۔ تو یہ چیز جو ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اسے کسی چیز پر قیاس نہیں کیا جا سکتا، کیسے قیاس کریں گے؟ تو ایسے ہی اور بھی دیگر سارے معاملات جو ہمارے سامنے آتے ہیں، تو عقیدے کی بات اس اعتبار سے تو کہا کہ یہ جو ہے قیاس و گمان پر حکم لگانے والے جو ہیں یہ مارے گئے، یعنی انہوں نے اپنا خود ہی معاملہ خراب کر لیا، اور پھر ان کا حال کیا ہے؟ جہالت میں غرق اور غفلت میں مدہوش ہیں، یعنی کوئی علم ان کے پاس نہیں ہے، یعنی جہالت میں غرق، اور گویا کہیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الذین هم فی غمرۃ ساہون، جہالت میں اور غفلت کے اندر جو ہے یہ پڑے ہوئے ہیں، جہالت میں غرق اور غفلت میں مدہوش ہیں، یہ ان کی کیفیت ہے۔ تو ٹھیک ہے، اسی کے اندر زندگی گزاریں۔ بہت سے لوگ اس بات کی ضرورت ہی محسوس نہیں کرتے، ان کے پاس یہ جو مدہوش کی بات ہو رہی ہے، غفلت میں ساہون کا لفظ آیا ہے، غافل ہیں، تو یہ معاملہ اسی اعتبار سے کہ وہ اس معاملے کو کبھی سنجیدگی سے لیتے ہی نہیں ہیں۔ ان کے لیے دنیا ایک اتنی بڑی حقیقت بن کر سامنے آتی ہے کہ وہ اس سے اوپر اٹھ کر کچھ سوچنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یعنی مرنا یہ تو سب کو پتا ہے، لیکن مرنے کے بعد کیا ہوگا اس پر وہ سوچنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس پر حالانکہ ایک مسلمان کے لیے سب سے بڑی حقیقت جو ہے وہ
موت کے بعد کی زندگی ہی ہے، یعنی اس کے لیے سب سے اہم معاملہ جو ہے مرنے کے بعد کیا ہوگا، یعنی یہ سوال اس کے لیے سب سے اہم ہے۔ اور قرآن بھی سب سے زیادہ بات جو کرتا ہے وہ اسی پر کرتا ہے، ہمیں یہ بتاتا ہے، اسی بنیاد پر سارے معاملات کو لے کے چلتا ہے کہ دنیا میں تمہارا طرز عمل آخرت میں تمہارے مقام کا تعین کرے گا، لہذا دنیا میں بہتر طرز زندگی سے یعنی اختیار کر کے تم آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہو۔ وہ اس دنیا کو جنت بنانے کی بات نہیں کرتا ہے، وہ تو یہ بات، حالانکہ دنیا اللہ کے احکامات پر عمل پیرا ہوا جائے، اگر اسلام کے احکامات دنیا کے اندر قائم و نافذ ہو جائیں، اگر دنیا نظام اسلامی پر قائم ہو جائے تو یقیناً یہ دنیا بھی ایک جنت کا منظر پیش کرے۔ جنت نہیں ہو سکتی، جنت کی تو نعمتیں اور چیزیں وہ تو تصور نہیں یہاں پر، لیکن بہرحال جیسے امن کی بات ہے، جیسے عدل کی بات ہے، جیسے ضروریات زندگی کی بات ہے، جیسے انسان کے لیے وہ کہیے کہ خوشی اور اس کے اطمینان کا معاملہ ہے، اسے میسر ہوگا یہاں پر اگر ان احکامات پر عمل کیا جائے، اس کی ایک نظیر بن سکتی، مثال ہو سکتے ہیں، جیسا معاملہ ہو سکتا ہے، تو یہ بات اپنی جگہ پر ہے، لیکن اس کو بنیاد نہیں بنایا گیا، اس کو بنیاد نہیں بنایا گیا، بنیاد تو آخرت کو ہی بنایا گیا کہ یہ کام کرو گے تو دنیا بھی بہتر ہوگی، لیکن اصل نتیجہ آخرت ہے، اصل نتیجہ آخرت نہیں ملے گا، ورنہ جب دنیا اچھی ہو گئی تو بات ختم ہو گئی، چلو بھائی جو بدلا تھا مل گیا، تو ایسا نہیں ہے۔ تو یہی وہ بات تھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، جب انہوں نے اس دین کو قائم و نافذ کر دیا اور یہ اپنے یعنی عمود پر قائم ہو گیا اور اس کے نتائج سامنے آنا شروع ہو گئے، اور پھر وہ جو کہیے کہ رزق زمین سے ابلتا اور آسمان سے برسنا جو قرآن نے کہا ہے وہ شروع ہو گیا، اور ہر طرح کی آسائشیں اور نعمتیں جو ہیں ہر طرف سے ان کا ایک وہ کہیے کہ ابار لگنا شروع ہوا ہے، اس کو جب ہر طرف سے آنا شروع ہو گیا، برسنا شروع ہو گیا، تو انہیں خیال ہوا، بعض لوگ یہ کہنے لگے کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ ہماری ساری محنتوں کا بدلہ یہی دے رہا ہے، یعنی یہی ختم ہو جائے گی۔ حالانکہ بات یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے آخرت کے لیے رکھا ہے، تو وہ اس بات کی تمنا نہیں کر رہے تھے کہ ہاں اس کا لازمی سارا نتیجہ ہمیں یہاں ملے، حالانکہ دنیا میں بھی اللہ سے امن عافیت مانگتے ہیں، آسائش مانگتے ہیں، سہولت مانگتے ہیں، لیکن اصل بدلہ آخرت میں، تو آخرت پر نظر ہے۔ تو یہ بات اس میں اس اعتبار سے ہے کہ وہ اس بارے میں سوچنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، یعنی موت کے بعد کی زندگی ان کا موضوع ہی نہیں ہے۔ اور کیوں موضوع نہیں ہے؟ شیطان نے غفلت میں ڈال دیا ہے، شیطان نے غفلت میں ڈال دیا ہے، اس طرف توجہ نہیں ہے۔ ورنہ جو آدمی قرآن پڑھے گا، جو آدمی قرآن مجید پڑھے گا، جو آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو سامنے رکھے گا، وہ موت سے غافل نہیں ہو سکتا، آخرت سے وہ غافل نہیں ہو سکتا۔ جو آدمی قرآن مجید کو پڑھے گا، یعنی سمجھ کے پڑھنا، سمجھ کے پڑھے گا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو سمجھے گا، پڑھے گا، وہ کبھی بھی آخرت سے غافل نہیں ہوگا، نہیں ہو سکتا، یہ ممکن نہیں ہے۔ اس لیے کہ وہاں جگہ جگہ بار بار یہی بات سامنے آ رہی ہوتی ہے، یہی بات بتائی جا رہی ہوتی ہے، تو یہ ان کی ساری جہالت اور ساری غفلت جو ہے وہ اسی بنیاد پر ہے کہ یہ سنجیدگی سے سوچنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور پھر اسی لیے جب کوئی انہیں کہتا بھی ہے، یعنی یہ تو نہ ماننے والوں کی، مشرکین کی بات ہو رہی تھی، کفار کی بات ہو رہی تھی، تو ان کا معاملہ کیا تھا؟ وہ سمجھتے ہی نہیں تھے کہ ہاں یہ کوئی نتیجہ نکلے گا اور کوئی محاسبے کی بات ہے، تو ایسے پوچھا کر یسألون ایان یوم الدین، کہ سوال کرتے ہیں کب آئے گا یہ بدلے کا دن، یا روز جزا کب آئے گا، یعنی مذاق اڑانے کے انداز میں، جرا کرنے کے انداز میں، یعنی چڑھانے کے انداز میں، کب آئے گی ان کی قیامت، پتہ نہیں کب آئے گی، کہتے ہیں یوں ہوگا اور یوں ہوگا اور یوں ہوگا۔ تو گویا کہیے کہ یہ ان کی اس اپنی ذہنی کیفیت کا معاملہ ہے کہ ان کا وہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس پر ایمان ہی ان کا نہیں، یعنی سمجھتے ہی نہیں ہے، اور سمجھتے ہیں کہ سب بس ایک جو ہے ایسی بات ہے جس سے واقع نہیں ہونا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یومہم علی النار یفتنون، اللہ نے یہ جواب نہیں دیا کہ وہ فلاں دن آئے گا اتنے سال اتنے عرصے کے بعد، اس لیے کہ وہ تو اللہ نے خود محفوظ رکھا ہے علم اپنے پاس، وہ اس کی اپنی حکمت ہے، وہ خود جانتا ہے کہ کیا اس کے تقاضے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یومہم علی النار یفتنون، وہ اس روز آئے گا جب یہ لوگ آگ پر تپائے جائیں گے، یعنی اس کا نتیجہ بتایا جا رہا ہے، اس دن کیا ہوگا، بڑا انتظار ہے تمہیں بڑا انتظار ہے یوم الدین کا۔ تو تمہارے حق میں یوم الدین کیا لے کر آ رہا ہے؟ تمہارے حق میں علی النار یفتنون یومہم
علی النار ہم علی النار یفتنون، وہ جو ہیں اس دن میں اس یوم میں ہم علی النار یفتنون، کہ وہ جو ہے یہ لوگ جو ہیں یہ آگ پر تپائے جائیں گے، آگ پر تپائے جائیں گے۔ ذوقوا فتنتکم ھذا الذی کنتم بہ تستعجلون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب چکھو مزہ اپنے فتنے کا، ذوقوا فتنتکم، اب چکھو مزاج اپنے فتنے کا، ھذا الذی کنتم بہ تستعجلون، یہ وہی چیز ہے جس کے لیے تم جلدی مچا رہے تھے، کہتے نا کب آئے گا یہ اب آ گیا۔ آتے کیا دیر لگتی ہے، آتے کیا دیر لگتی ہے، اور بات تو یہی ہے۔ اب آدمی سوچتا ہے 1400 سال گزر گئے اس بات کو نازل ہوئے، ابھی کوئی آثار انداز نظر نہیں آتے، آدمی محسوس ایسی کرتا ہے، لیکن بات یہ تو یہ کہ کب آ جائے یہ کسی کو پتہ ہی نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہر آدمی کی موت اس کی قیامت کے طور پر سامنے آ جاتی ہے، یعنی آدمی مر گیا، راہ عمل ختم، یہ دنیا اس کی تو ختم، اب تو اگلا مرحلہ، اب تو برزخ کے اس مرحلے سے گزر کر اسے آخرت میں پہنچنا ہے، دنیا کا معاملہ ختم ہو گیا، اور برزخ کا معاملہ آخرت کے ساتھ جڑا ہوا ہے، یعنی اس کے ساتھ برزخ کس طرح کیسی ہے، اگر جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا، تو کس لیے؟ عمل کی بنیاد پر، کہ اس عمل میں جو دنیا میں کیا تھا اسی کا نتیجہ آدمی کی موت کے ساتھ ہی شروع ہو جاتا ہے، یعنی مہمانوں کی طرح لے جایا جا رہا ہے یا مجرموں کی طرح گرفتار کر کے لے جایا جا رہا ہے، وہیں سے معاملہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ بات تو اپنی جگہ پر کہ معاملہ اس طرف کا شروع ہو جاتا ہے، تو اس اعتبار سے کہ جس کے لیے تم جلدی مچا رہے تھے، دیکھو چند سال کے بعد یہ مرحلہ جو ہے تمہارے سامنے آ گیا، اور اس کیفیت سے جو تمہیں سابقہ پیش آ رہا ہے کہ اب جو یہ اس طرح کا معاملہ تمہارے سامنے کہ جو تم یعنی آگ پر تپائے جانے کی بات، یعنی اس سزا کا معاملہ جو ہے وہ سامنے رکھ دیا، تو جلدی مچانے کی چیز تو نہیں ہے یہ، یعنی جو آج اس کی بات ہو رہی تھی، بہرحال پتہ تو انہیں بھی نہیں تھا کچھ، لیکن جنہیں معلوم ہے، جنہیں بات معلوم ہے کہ ہاں یہ دن آنا ہے، ہمارا جس پر ایمان ہے، تو ہمیں اس کے لیے تیاری کرنی ہے، ہمیں اس کے لیے تیاری کرنی چاہیے، ساری فکر اس بات کی ہونی چاہیے کہ اس کے لیے تیاری کیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صاحب نے پوچھا اے اللہ کے رسول قیامت کب آئے گی، تو آپ نے ان سے برملا فوراً آپ نے ان سے یہ پوچھا یہ بتاؤ تم نے اس کے لیے تیاری کیا کی ہے، یعنی وہ تو اپنے وقت پر آئی جائے گی، یہ بتاؤ اس کے لیے تیاری کیا کی ہے، کیا جب آ جائے گی جب تیاری کرو گے، جب تو موقع ہی نہیں ہوگا، لہذا اس کو پوشیدہ رکھا اللہ نے وقت کہ آدمی ہر وقت اس کے لیے ہے سرگرم ہے اور اس کی تیاری کر رہا ہے، جانے کب یہ مہلت عمل ختم ہو جائے، جو موقع ہے غنیمت جانو، جو لمحہ ہے اسے آدمی استعمال کرے، یعنی یہی بات ہے کہ جو آدمی کی سمجھ میں آ جائے تو معاملہ ٹھیک ہو جائے۔ ہمیں معلوم نہیں، اگر فرض کی پتہ چل جائے کسی آدمی کو کہ اتنے وقت کے بعد اتنے مہینے اتنے سال یا اتنے دن یا اتنے گھنٹے، کیفیت بدل جائے گی، صورتحال تبدیل ہو جائے گی، آدمی ایک ایک لمحے کو جو ہے کس طرح استعمال کر رہا ہوگا اس وقت۔ لیکن بات یہی ہے کہ چونکہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے لہذا اللہ نے اس کا وقت پوشیدہ رکھا ہے آزمائش کے لیے۔ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ ان کا معاملہ یہ تھا، فرمایا ان المتقین فی جنات وعیون، البتہ متقی لوگ اس روز باغوں اور چشموں میں ہوں گے، آخذین ما آتاہم ربہم انہم کانوا قبل ذالک محسنین، فرمایا کہ اللہ البتہ متقی لوگ اس روز باغوں اور چشمے میں ہوں گے، اور آخذین ما آتاہم ربہم، جو کچھ ان کا رب انہیں دے گا اسے خوشی خوشی لے رہے ہوں گے، اسے خوشی خوشی لے رہے ہوں گے۔ انہم کانوا قبل ذالک محسنین، وہ اس دن کے آنے سے پہلے نیکوکار تھے، محسنین تھے، یعنی اس دن کی تیاری کر رہے تھے، وہ لگے ہوئے تھے اسی کام کے اندر، اس دن کے آنے کے منتظر تھے اس حوالے سے کہ نتیجہ لے کے آ رہا ہے، تو اس کے لیے تب مستقل کام کر رہے، مستقل لگے ہوئے تھے اس دن کی تیاری کے لیے۔ انہم کانوا قبل ذالک، اس سے پہلے کیا تھے محسن۔ آج یعنی کوئی موت کو دیکھ کر، کوئی آخرت کو دیکھ کر ایمان لایا عمل کی بات کرے تو وہاں تو کوئی بات ہی نہیں ہے، تو اس سے پہلے کا معاملہ ہے، تو اس سے پہلے دنیا میں جو نیک رہا اور دنیا میں جو بد رہا، اسی کے مطابق تو جنت کے بارے میں کیا کہہ دیا، انہم کانوا قبل ذالک محسنین، کہ وہ اس دن کے آنے سے پہلے کیا تھے، نیکوکار تھے، محسنین تھے، نیک لوگ تھے، یہ کام کر رہے تھے۔ اور پھر ان کی کیفیت بتائی، پھر ان کی کیفیت بتائی، کیا بتایا، کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون،
معاملہ ان کا کیا ہے؟ یہ دو آیتیں اللہ تعالیٰ 17-18 کیا کہتے ہیں؟ راتوں کو کم ہی سوتے تھے. کانو قلیلا من اللیل ما یہجعون، راتوں کو کم ہی سوتے تھے. اور پھر اس کے بعد کیا کرتے تھے؟ جاگ کے کیا کرتے تھے؟ رات کو تو اب لوگ سوتے ہی نہیں ہیں، کم سونا تو دور کی بات ہے. یعنی آج کو دیکھیں آپ صورتحال کیا ہے معاشرے میں، رات کو نہ سونے والے بھی بڑے ملیں گے اور تھوڑا سا سونے والے دن بھر بڑے سوتے رہتے ہیں، جن کے دن سوتے اور راتیں جاگتی ہیں. یعنی ابھی کہا جاتا ہے بھائی فلاں وہاں راتیں جاگتی ہیں، اور یہ نہیں کہتے کہ دن سوتے ہیں. پتہ چلتا ہے کہ آدھا دن جو ہے بازار بند پڑے ہیں، لوگ بستروں میں پڑے ہیں، سو رہے ہیں، آدھا دن سو رہے ہیں، کوئی پرواہی نہیں ہے. تو یہ اس کی بات نہیں ہو رہی ہے، وہ دن تو ان کے جاگتے ہی سو جاگتے ہیں، لیکن راتوں کی یہ کیفیت کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، کہ وہ راتوں کو کم ہی سوتے تھے. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ نہیں کہ رات بھر سو کر گزار دیتے تھے، بلکہ اس کا کچھ نہ کچھ حصہ کم یا زیادہ جب بھی انہیں توفیق ہو، ابتدائے شب یا وسط شب یا آخر شب میں جا کر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں صرف کریں. تو یہ بات اپنی جگہ پر. جیسے تہجد کی بات ہے تو تہجد کا معاملہ کیا ہے؟ نیند توڑ کر اٹھنا، یعنی رات کے آخری پہر. تو اسی لیے یہاں بھی جو ہے اسی طرف بات ہو رہی ہے، یہاں بھی اسی طرف بات ہو رہی ہے. کس طرح سے کیا کہا کہ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، کہ وہ صبح کی گھڑیوں میں، رات کا پچھلا پہر، سحر جو ہے کیا ہے؟ یہ سحر رات کا پچھلا پہر آخری، طلوع فجر سے پہلے ہوتی ہے نا سحر. سحر وہ سحر نہیں ہے کہ جو صبح والی، بلکہ وہی جسے سحری کہتے ہیں آپ. تو اس اعتبار سے یہ طلوع فجر سے پہلے تہجد کا جو وقت ہے، یعنی آخری پہر کے اندر، رات کا آخری پہر جو ہے، تو پچھلے پہروں میں رات کے وہ اپنی کیا کرتے؟ ہم یستغفرون، وہ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتے تھے، مغفرت مانگتے تھے. پچھلے پہروں میں اللہ سے معافی طلب کرتے، مغفرت مانگا کرتے تھے. یہ جو مضمون ہمارے سامنے ہے یہ بڑا اہم مضمون ہے، اس کو بار بار قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے. ابھی پیچھے سورہ فرقان میں ہم سب پڑھ کر آئے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، ان کے راتوں کو اپنے رب کے حضور سجدہ و قیام میں اپنی راتیں بسر کرتے تھے. یعنی وہی رات کو اٹھنا، تہجد ادا کرنا، نماز پڑھنا، قیام اللیل کرنا، صلاۃ اللیل پڑھنا. تو یہ جو بات ہے اپنی جگہ پر، اس کی بات یہاں پر پھر یہ ہمارے سامنے بات آ گئی. پیچھے سورہ سجدہ میں بھی ہم پڑھ کر آئے ہیں، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے کیا بات کی تھی کہ ان کی پیٹھیں بستروں سے الگ رہتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ بات عن المضاجع یدعون ربهم خوفا وطمعا، یعنی اس اعتبار سے وہ وہاں پر کہتے ہیں کہ ان کی پیٹھیں بستروں سے الگ رہتی ہیں، اپنے رب کو خوف اور طمع کے ساتھ پکارا کرتے ہیں. تو غرض یہ کہ یہ جو کیفیت ہے، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ محسنین جو ہیں، یہ اللہ کے نیکوکار بندے جو ہیں، یہ تہجد کے نماز کا اہتمام کرتے ہیں، تہجد کی نماز کا اہتمام کرتے ہیں. خصوصیت سے اقامت دین کی جد و جہد میں مصروف. ویسے تو ہر ایک کو ہونا چاہیے، ہر ایک کو، لیکن جسے توفیق مل گئی اس بات کی، اس کے لیے تو یہ بات بدرجہ عتم ہے کہ وہ اس کام کو جاری و ساری رکھے، وہ اس کام کو انجام دے، وہ اس سے پیچھے نہ ہٹے. تو یہ بات اس کے اندر بتا دی گئی کہ یہ کام کرنا، یہ کام اس کے اندر آدمی کو لگے رہنا، مصروف رہنا. جو بات بتائی گئی تو یہ کہا کہ رات کو کم سوتے تھے. یہاں تو یہ اسی وقت بات ہو سکتی ہے، اسی وقت کا معاملہ ہے کہ جب آدمی اپنے اوقات کا خیال رکھے گا، اپنے اوقات کا صحیح استعمال کرے گا. یہ نہیں کہا کہ سوتے ہی نہیں تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں، اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں کہ ہم نے رات کو سونے کے لیے بنایا. اللہ وجعلنا اللیل لباسا، کہ اللہ نے کیا نومکم سباتا، یہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں. تو یہ بات تو اپنی جگہ، لیکن ایسا نہیں کہ آدمی جو ہے گھوڑے بیچ کے سو رہا ہے. نہ یہ بات ہے اس اعتبار سے کہ پتہ چلتا ہے کہ راتوں کو جاگ رہا ہے. اور یہ بات بھی اپنی جگہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں فسق و فجور کے معاملات، یہ جو راتیں جاگتی ہیں تو کیا کرتے ہیں، یہ جو سارے خرابیوں کے معاملات آپ کو سامنے آتے ہیں، ان کا زیادہ حصہ راتوں کے ساتھ ہی ہوتا ہے. تو رات کا یہ نیکی کا تعلق بھی، یعنی اللہ کے ساتھ تعلق قائم کرنے کا معاملہ بھی، اور شیطان کے وار بھی سارے راتوں کو جلا کرتے ہیں، یعنی دونوں چیزیں. تو جس نے اپنے لیے اپنا یہ راستہ بنا لیا، جس نے یہ منتخب کر لیا اپنے لیے کہ وہ رات کا درست استعمال کرے گا، یعنی سونے میں اور پھر اللہ کے حضور کھڑے ہونے میں، صحیح وقت پر سو جانا، اور صحیح وقت پر یعنی اللہ کے یا اس وقت موقع پر جب اسے رات یعنی تہجد میں جو کچھ وقت ہو اس وقت اس کا اٹھ جانا. تو یہ ضروری ہے. اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی بتائی کہ اپنے معاملے میں سب سے زیادہ فکر کس بات کی ہے؟ جو غلطیاں ہیں، جو کوتاہیاں ہیں، جو خامیاں ہیں، اور یہ ہر آدمی کے ساتھ ہیں. یعنی یہ وہ لوگ ہیں کہ
کہ جو صرف فرائض پر اکتفا نہیں کرتے بلکہ نوافل اور خصوصیت سے یہ تہجد کی نماز کی بات ہو رہی ہے، اس کے اندر لگے اور اس کے باوجود بھی اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے ہیں. وبالاسحار هم یستغفرون. نہ پھر بھی یہ جو ہے کہتے ہیں اے اپنے رب سے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ وہ ان کے گناہوں کو معافی کی درخواست کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں جو ہے یہ گناہ معاف فرما دے. وبالاسحار هم یستغفرون. تو یہ استغفار کی بات، یہ جو رات کی یعنی آخری گھڑیوں میں اٹھ کر اپنے رب کے حضور کھڑے ہو جانا، تو یہ اسی شخص کا معاملہ ہے کہ جس کے اندر یہ فکر موجود ہے. اور یہ بات ایک اس طرح یعنی گویا کہیے کہ ایک انسان کے لیے جسے کہا جائے کہ ایک کسوٹی کے طور پر ہو سکتی ہے کہ جتنا آدمی دین یعنی اللہ کے ساتھ اس کا تعلق بڑھے گا، یعنی صحیح راستے میں آگے بڑھے گا، اتنا ہی اسے اپنے گناہوں کا احساس، خشیت الہی، یہ سب چیزیں بڑھتی جائیں گی. اور جتنا دور ہوگا، شیطان کے چکر میں پھنسے گا، اتنا ہی بے خوف ہوتا چلا جائے گا. کبھی اللہ کی رحمت کے نام پر، کبھی کسی امید پر، کبھی کسی کی بخشش کے سہارے، کبھی کسی حوالے سے. اور جتنا زیادہ اللہ سے قریب ہوگا، جتنا نیکی کے راستے پہ آگے بڑھے گا، جتنا اس کا معاملہ درست ہو رہا ہوگا، اتنا ہی عبادت میں شغف بڑھ رہا ہوگا کہ راتوں کو کھڑے ہو رہے ہیں، یعنی رات کو کھڑے ہو کر اور پھر اپنے گناہوں کا احساس ہے. کچھ دنیا نہیں مانگ رہے ہیں، دنیا مانگنا منع نہیں ہے، مانگتے ہوں گے. دنیا کے اندر سہولتیں، آسائشیں، آرام مانگنا کو منع نہیں ہے، صحت عافیت مانگنا منع ہے، اور یہ بھی کہ مانگتے نہیں ہوں گے، مانگتے ہوں گے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، ہے نا دعا. یہ اللہ تعالیٰ نے خود سکھائی ہے کہ دنیا میں بھی بھلائی مانگتے ہیں، آخرت میں بھی بھلائی مانگتے ہیں، آگ کے عذاب سے بھی اللہ کی پناہ مانگتے ہیں. تو یہ چیز یعنی ایک بات ہے اپنی جگہ پر کہ یہ بھی کیا چاہتے ہیں، دنیا بھی عافیت کے ساتھ، امن کے ساتھ. لیکن جو چیز مرکزی ہے، مرکزی خیال، مرکزی نقطہ، جو چیز سب چیزوں پر حاوی ہے، جس چیز کا زیادہ احساس ہے، جس پر زیادہ فکر ہے، وہ کیا ہے؟ وہ مغفرت ہے. وہ مغفرت ہے. اور مغفرت ہی ایک ایسا معاملہ ہے کہ جس کی سب سے زیادہ آدمی کو تمنا ہونی چاہیے. یعنی جس چیز کی تمنا انسان کو ہونی چاہیے، جس چیز کی جستجو ہونی چاہیے، جس چیز کی طلب ہونی چاہیے، جس چیز کو ظاہر اس کی جستجو طلب ہوگی وہی زیادہ مانگے گا آدمی. جو چیز اس کی نظر میں اہم ہوگی وہ مانگے گا، جستجو طلب ہوگی. تو مغفرت ہے ہی ایسی چیز، اس لیے کہ جس کی مغفرت ہو گئی وہ کامیاب ہو گیا. اس کی مغفرت ہو گئی وہ کامیاب ہو گیا. اصل کامیابی تو آخرت ہی کامیابی ہے. تو مغفرت کا نتیجہ آخرت میں سامنے آئے گا، دنیا میں بھی سامنے آتا ہے یعنی اس کا، لیکن اصل آخرت میں، اصل جو ہے وہاں پر کہ پھر اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ جنت عطا فرما دیں گے اللہ تعالیٰ جو ہے. تو پھر یہ اللہ کی رضا کا ایک نتیجہ. تو پھر ایک آیت کو اور ساتھ رکھ کے اس کو بات اس مضمون کو پورا کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں اس کے آگے؟ وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، اور ان کے مالوں میں حق تھا سائل اور محروم کے لیے. ان کے مالوں میں یعنی ایک طرف یہ کیفیت، ایک طرف یہ کہ یہ کیا ہے؟ رات کا اٹھنا اور قیام اللیل کرنا. یہ کیا ہے؟ انسان کا اپنے نفس پر قابو پا کر اور مشقت اختیار کرنا. رات کا اٹھنا آسان نہیں ہے، یعنی آدمی کو اپنے اوپر جبر کرنا ہوتا ہے. یہ تو اللہ کی توفیق ہے کہ کسی جب ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ آدمی کا شغف ہوتا ہے اس کے اندر، پھر آدمی کا دل لگتا ہے اس کے اندر، پھر آدمی کی خواہش ہوتی ہے، پھر وہ اس کو یعنی اس کا ایک مزاج بن جاتا ہے. لیکن بہرحال مشقت ہے، تکلیف ہے، آدمی کو اس کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کرنا ہوتا ہے. تو یہ ایک کیفیت ہے. دوسرا مال کا معاملہ ہے. تو دو ہی چیزیں انسان کے ساتھ برابر لگائی ہیں، جان اور مال. جان اور مال، اللہ نے یہ دونوں چیزیں جو ہیں انسان سے اس جنت کے بدلے یہ سودا کر رکھا ہے. تو اب یہ بتا دیا کہ ان کا یہ والا معاملہ بھی، یعنی یہ معاملہ بھی ایسا نہیں ہے کہ یہ آزاد ہے. جو دنیا کی محبت کا اسیر ہوگا، جو دنیا کی محبت کا اسیر جو اس کے اندر پھنسا ہوا ہوگا، تو سمجھ لیجئے کہ پھر اس کے باقی معاملات بھی خراب ہونے شروع ہو جائیں گے. پھر اللہ کے ساتھ معاملہ بھی اس کا یہ بھی، پھر یہ سب کچھ نہیں کر سکے گا، مشکل ہو جائے گا معاملہ. یعنی دونوں توازن اس کا یہ ہونا چاہیے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کام کر رہے ہوتے ہیں، سمجھ رہے سب ٹھیک چل رہا ہے، لیکن کہیں ٹھیک نہیں ہوتا، کہیں کچھ گڑبڑ ہوتی ہے. اگر آدمی اللہ کے راستے میں مال خرچ یعنی اس کا اپنے مال پر اللہ کے حقوق کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ کہا کہ ان کے مالوں میں حق تھا سائل اور محروم کے لیے. یعنی حق سے مراد کیا؟ مقرر، متعین. جیسے کہا حق معلوم للسائل والمحروم، یہ سورہ معارج میں ہم پڑھیں گے. تو یہاں کہا اللہ نے حق للسائل، یعنی حق ایک تھا، مقرر کا لفظ نہیں آیا لیکن حق کی بات ہے. تو حق اسی طرح سے کہ حق کا پہچاننا، اسے پھر ادا کرنا،
کرنا کہ یہ پتہ ہے کہ اللہ نے یہ حق حقوق جو ہیں میرے اوپر عائد کیے ہیں، مقرر ہیں، ان کا حق ہے کہ جو ادا کیا جائے۔ اور حق مقرر کرنا کس کا اختیار ہے؟ اللہ کا اختیار ہے۔ اللہ نے جو حق مقرر کر دیا اس حق کا ادا کرنا ہم سب کی ذمہ داری، ہر آدمی کی اس کے اوپر جو حق عائد ہوتا ہے وہ ادا کرنا اس کی ذمہ داری ہے۔ تو یہ جب یہ کیفیت بنتی ہے آدمی کی، جب اس اعتبار سے وہ یعنی عبادات کے معاملات کے اندر، پھر مال کے تقسیم کے معاملے میں ہر اعتبار سے اپنے رب کی رضا کا طالب ہوتا ہے اور اس کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل کرتا ہے، تو یقیناً پھر جنتیں ایسے ہی لوگوں کی منتظر ہیں۔ اللہ ہمیں بھی انہی لوگوں کے اندر شامل فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔